بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 87 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المستثنی بخلا و عدا و حاشا، یعنی مستثنی خلا، عدا اور حاشا کے ذریعے۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا غیرہ اور سوا کے ذریعے، اسی طرح الا کے ذریعے بھی ہم استثناء کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم خلا اور عدا اور حاشا اور اس سے استثناء کس طرح کیا جائے گا، اور مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوگا، وہ منصوب ہوگا، مرفوع ہوگا کہ مجرور ہوگا، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں یجب النصب کے منصوب ہونا وجوبی ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کو ہم سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المستثنی بخلا وعدا وحاشا، مستثنی کرنا خلا، عدا اور حاشا کے ذریعے۔ ہم نے سب سے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ مستثنی وہ ہوتا ہے جو مستثنی منہ کے حکم سے خارج ہو، یعنی وہ حکم جو مستثنی منہ پر لگا ہو وہ مستثنی پر نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر قطفت الازہار، میں نے پھول توڑے، خلا الورد، گلاب کے پھول کے سوا، اوی الوردی، تو پہلے تو ہم یہ کہہ لیں کہ الورد یہ مستثنی ہے ازہارہ مستثنی منہ سے، لیکن آج کے سبق میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خلا عدا کے بعد جب مستثنی آئے گا اس کا اعراب کیا ہوگا۔ تو آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں خلا الوردہ، وردہ منصوب ہے، اور یہ صورت بھی جائز ہے اوی الوردی، وردی یہاں پر مجرور ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں گے خلا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور وردہ اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پر وردی مجرور کیوں ہے؟ تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں خلا حرف جر ہے، حرف جر جس طرح الا، ٹھیک ہے، حتی، یہ تمام حروف ہیں، با و تا و کاف و لام جو ہم پڑھتے ہیں نحو میر میں یا ہدایت النحو میں۔ تو یہاں پر خلا حرف جر ہے اور الوردی اسم مجرور ہے۔ تو اسی طرح تمام مثالوں کو آپ سمجھ لیجئے۔ دخلت غرف البیت، میں تمام گھر کے جو کمرے ہیں اس میں داخل ہوا، خلا غرفۃ النوم، غرفۃ، دیکھ رہے ہیں مفعول بھی منصوب ہے کیونکہ خلا یہاں پر ہم نے اس کو ماضی سمجھ لیا ہے۔ او غرفتی النومی، یہاں پر غرفتی مجرور ہے کیونکہ خلا کو ہم نے حرف جر یہاں پر شمار کیا ہے یا ہم نے جانا ہے۔ تو اسی طرح زرت مساجد المدینتی، میں نے تمام شہر کی مساجد کی زیارت کی، خلا واحدن، خلا مسجدن واحدن، ایک مسجد کے علاوہ، او واحدن یعنی خلا واحدن، خلا مسجدن واحدن۔ تو آپ حضرات سمجھ چکے ہیں کہ منصوب اس لیے کہ وہ مفعول بھی ہے خلا فعل کا، اور مجرور اس لیے کہ خلا حرف جر ہے۔ آئیے دوسری قسم کی مثالوں کی طرف۔ قطفت الازہار، میں نے تمام پھول توڑے، ما خلا الورد، سوا گلاب کے پھول کے اس کو میں نے نہیں توڑا۔ اب یہاں پر ایک ہی صورت جائز ہے، وہ کیا ہے کہ مستثنی منصوب ہوگا۔ اب اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو ہم بتائیں گے کہ یہاں پر خلا فعل ماضی ہے اور یہاں پر ما کا دخول ہوا ہے۔ یہ جو ما کیا ہے؟ ما نافیہ، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ما صرف اور صرف فعل پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا، حرف پر داخل نہیں ہوتا۔ تو جب ما کا دخول ہوا خلا کے اوپر تو ایک بات تو لازم ہو گئی کہ خلا یہاں پر فعل ماضی ہے، یعنی فعل ہے، یہ حرف نہیں ہو سکتا، اسم نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ما خلا، ما کے دخول نے خلا کو فعل بنا دیا ہے۔ اب فعل ما بعد کیا چاہتا ہے؟ مفعول بھی چاہتا ہے، تو اسی لیے ایک ہی صورت باقی رہی۔ ہاں اگر ہم ما کو حذف کر لیتے ہیں تو پھر یہ اوپر والی جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں کہ یہاں پر خلا شاتن، خلا شاتن، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت میں خلا فعل ماضی اور دوسری صورت میں خلا حرف جر شمار ہوگا، البتہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، ایک ہی صورت ما کی وجہ سے یہاں پر ہم جانیں گے۔ دخلت غرف البیت ما خلا غرفۃ النوم، زرت مساجد المدینة ما خلا واحدا، ذبح الجزار الغنم، قصائی نے غنم
یعنی بکرے کو ذبح کیا، ما خلا شاتن ایک بکری کے سوا۔ البحث تأمل الاسماء التي بعد خلا، ان اسماء پر غور کیجئے جو خلا کے بعد واقع ہیں، فی الامثلة المتقدمہ گزشتہ مثالوں میں، تجد كل اسم منها يخالف الاسم الذي قبلها في حكمه، تو آپ پائیں گے کہ ما بعد اسم یعنی خلا کے بعد والا اسم مخالفت کرتا ہے ما قبل اسم کے حکم کے اعتبار سے، فهو مستثنى، تو یہ جو خلا کے بعد اسم ہے مستثنی ہے، کالاسم الذي بعد الا وغیر وسوا، جس طرح ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھا ہے کہ الا اور غیر اور سوا کے بعد جو ہوتا ہے وہ ما قبل کی مخالفت کرتا ہے، یعنی وہ حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح خلا اور عدا میں بھی یہی حکم ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ أَوَاخِرَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ، ان اسماء کا جو آخر ہے یعنی آخری حرکت ہے، فتحہ، ضمہ یا کسرہ، اگر آپ وہاں پر غور کریں گے، فی الامثلة الاربعۃ الاولی، پہلی قسم کی پہلی مثال 4 مثالوں میں، وجدتها اما منصوبہ، یا تو وہ منصوبہ ہیں، و اما مجرورہ، یا وہ مجرورہ ہیں خلا کے بعد۔ فالنصب علی، نصب کیوں دیا گیا، منصوب کیوں ہے الوردہ، اس وجہ سے کہ خلا فعل ماضی ہے، والاسم الذي بعدها مفعول به، اس لیے ہم نے الوردہ کہا، الوردی نہیں کہا۔ والجر على ان خلا حرف جر، اور الوردی ہم کیوں کہتے ہیں خلا کے بعد، کیونکہ خلا کو ہم حرف جر شمار کریں گے، والاسم الذي بعدها مجرور بها۔ وإذا تأملت هذه الاسماء، اگر ان اسماء پر آپ غور کریں گے، فی الامثلة الاربعۃ الاخیرہ، آخری 4 مثالوں میں، وجدتها منصوبة لا غیر، تو آپ اس کو صرف اور صرف منصوبہ پائیں گے، یعنی نصب ہوگا وہاں پر، اس کے علاوہ کوئی دوسری حرکت نہیں ہوگی۔ والسبب فی ذالک، وجہ کیا ہے، ان کلمۃ خلا فی هذه الامثلة، کیونکہ ان 4 مثالوں میں جو آخری ہیں، مسبوقۃ بما، کہ ان سے پہلے ما آیا ہے، خلا سے پہلے ما کا دخول ہوا ہے، وہی لا تسبق بما، اور خلا کبھی بھی ٹھیک ہے اس سے پہلے نہیں آ سکتا، الا اذا كانت فعلا، اس وقت اس صورت میں کہ خلا کو ہم فعل ہی رکھیں گے، تو کیونکہ فعل پر ما داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ اسم اور حرف پر نہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر فعل ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ وبذلك يتعین، اسی لیے متعین ہوا، ان يكون الاسم بعدها مفعولا به، کہ اس کے بعد جو اسم آئے گا خلا کے بعد وہ کیا ہوگا، مفعول به منصوب ہوگا۔ کل ما قیل فی خلا، جو کچھ ہم نے کہا ہے خلا میں، یعنی خلا کے متعلق کہ خلا یا تو فعل ہوگا اور یا حرف جر ہوگا، یہی کہیں گے ہم عدا اور حاشا میں بھی، یعنی عدا اور حاشا اگر ما کے علاوہ ہو تو 2 صورتیں ہیں مستثنی کے اعراب کی، اگر عدا اور حاشا پر ما کا دخول ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ حاشا اور عدا کے بعد جو اسم آئے گا وہ منصوب ہوگا، فہما مثلہا، تو وہ اسی طرح ہیں، فی المعنی والعمل، عمل اور معنی کے اعتبار سے، فتقولو، آپ اس طرح مثال دے سکتے ہیں، قرأت الکتاب عدا صفحة او صفحتين، وقرأت الکتاب ما عدا صفحة، ایک ہی صورت جائز ہے کیونکہ ما داخل ہوا، بالنصب لا غیر۔ وتقول شذبت الاشجار حاشا النخیل، میں نے تمام درخت کاٹے، حاشا النخیل، صرف کھجور کے درخت کے سوا، او النخیل، وشذبت الاشجار ما حاشا النخیل بالنصب لا غیر۔ آئیے قاعدے سے ہم خلاصہ سمجھ لیتے ہیں، یستثنى بخلا وعدا وحاشا، خلا عدا حاشا کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے، فینصب الاسم بعدها مفعولا به، تو ما بعد خلا کے بعد جو اسم ہے وہ مفعول بھی ہوگا، علی انها افعال، کیونکہ خلا کو ہم فعل جانیں گے اور سمجھیں گے، او یجر، او المستثنى یجر علی انها، کہ خلا جو ہے وہ احرف جر ہیں، ما بعد کو مجرور کر دیتے ہیں، فإن سبقتها ما، اگر خلا عدا اور حاشا کے بعد ما یعنی سے پہلے ما آئے گا، وجب نصب المستثنى، تو مستثنی کا نصب اور منصوب ہونا یہ واجب لازم قرار دے گا۔ التمرین الثالث کو ہم لے لیتے ہیں، استثنی، استثناء کیجئے، بغیر غیر کے ذریعے سے، من الجمل الآتیہ، جو جملے آ رہے ہیں، وضبط المستثنى، اور مستثنی کو ضبط یعنی اس کو اعراب بھی دیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، جو کہ آپ نے اوپر لیکچرز میں پڑھا ہے، وعداد الاستثناء فی کل مثال، اور ہر مثال میں عادات الاستثناء کو بھی ذکر کریں۔ مثال کے طور پر، لم يعاقب احد، کسی ایک کو بھی عقاب نہیں دیا گیا، غیر زید، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اس درس سے پہلے درس میں کہ احدو کا اعراب کیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے،
مفعول ما لا یسمى فاعلہ نائب فاعل ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے، تو جب غیرو یہ بھی مرفوع ہوگا کیونکہ یہ تابع ہے اسی سے۔ اگر ہم غیرہ کہیں گے تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ مستثنی عام طور پر کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتے ہیں۔ اس طرح تمام مثالوں کو آپ احباب سمجھ لیجئے گا اور ان کو حل ضرور کیجئے گا۔ اخیر میں ہم اعراب لے لیتے ہیں کہ اس کی ترکیب ہم کس طرح سے کریں گے۔ فر اللصوص تمام چور بھاگ گئے، الا واحدا مگر ایک نہیں بھاگا۔ فر فعل ماض مبنی علی الفتح، فر فعل ماضی ہے مبنی فتح کے ساتھ، مبنی بر فتح۔ اللصوص فاعل مرفوع بالضمہ، یہ اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ الا حرف استثناء کیونکہ تمام حروف ہیں، الا عدا حاشا وغیرہ وغیرہ، الا اذا ما کا دخول ہوگا تو وہ فعل بن جائے گا۔ حرف استثناء مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے۔ واحدا مستثنى منصوب بالفتحہ، کیونکہ یہاں پر جو پورا جملہ ہے وہ مثبت جملہ ہے، اور مثبت جملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک صورت ہوتی ہے، وہ کیا ہے، نصب کی، کہ مستثنی منصوب ہوگا۔ عاد المسافرون عدا اخیکا، دیکھو عدا اخیکا، اخا کا نہیں کہا، اگر اخا کا کہہ لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے عدا یہاں پر کیا ہے، فعل ہے۔ اب ہم نے اخی کا کہا تو عدا یہاں پر حرف ہے، اور حرف جر ہے، تو اخی کا مجرور بالیاء لأنہ من الافعال الخمسہ۔ عاد فعل ماض مبنی علی الفتح، المسافرون فاعل مرفوع بالواو لأنہ جمع مذکر سالم۔ عدا حرف جر مبنی علی السکون، دیکھو حرف جر ہے، اگر یہاں پر میم زرما یعنی ما ہوتا تو ہم کیا کہتے، ما عدا، عدا یہاں پر فعل ہوتا اور ہم یہاں پر کہتے ما عدا اخاک، ٹھیک ہے، کیونکہ افعال خمسہ کا جو نصب ہوتا ہے وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اخی مجرور بالیاء لأنہ من الاسماء الخمسہ، اچھا، وهو مضاف والکاف ضمیر مضاف الیہ مبنی الفتح فی محل جر۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔